اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے۔ اور من الناس، من سے، ناس لوگوں میں سے، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بھی ساتھ اللہ اللہ کے، اللہ پر ایمان لائے، اور بھی ساتھ بالیوم الآخری، یوم دن آخری آخرت کے، اور آخرت کے دن پر، اور بعض لوگوں میں سے، اور من الناس لوگوں میں سے، بعض لوگوں میں سے، ناس لوگوں میں سے، من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم اور نہیں ہے وہ، وما اور نہیں ہم وہ، اور حالانکہ وہ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور حالانکہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ بمومنین ایمان لانے والے۔ اور بعض لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں پر تیسرے طبقے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آپ نے متقین کا حال پڑھا، انعمت علیہم، سورہ بقرہ کے شروع میں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اس کے بعد غیر المغضوب کی بات ہوئی پچھلی 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد اب اس آیت میں وَلَضَّالِّينَ یعنی گمراہ لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ لوگ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ یعنی رستہ بٹکے ہوئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، کافر تو وہ ہوتا ہے جو اقرار کر دے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کرنا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں کافر۔ جو اپنے ایمان کو چھپا جاتا ہے اور کفر کا اعلانیہ اقرار کر لیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کافر۔ مومنین کی بھی آپ نے، متقین کی بھی صفات پیچھے پڑھی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں جو آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد کافروں کا بھی حال آپ نے پڑھا ہے اوپر والی 2 آیات میں۔ اب ہم پڑھیں گے منافقین کا حال۔ اب ہم پڑھیں گے منافقین کا حال۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، ان کو ہم پہچانیں گے ان کے قول اور فعل سے، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یہ نہیں کہا کافروں میں سے، منافقوں میں سے، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے، دل میں کفر ہے، زبان پر لا الہ ہے، یعنی قول اور فعل میں فرق۔ زبان کچھ کہتی ہے لیکن دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ جس بندے کی زبان کچھ کہے اور دل اس کی زبان کی تصدیق نہ کرے، وہ بندہ منافق ہے، ڈبل فیس بندہ۔ ان لوگوں کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی ان کے دل گواہی نہیں دیتے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں،
اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ سمجھتے، یشعرون وہ سمجھتے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کا واسطہ یا پکے سچے مومنین سے پڑا، یا آپ کا واسطہ ڈیٹ کافروں کے ساتھ پڑا، پکے کافروں کے ساتھ۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا متقین بن گئے، آپ کے پیروکار ہو گئے، وہ متقین کہلائے۔ جنہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا وہ کافر کہلائے۔ لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر آپ کو اس تیسرے گروہ سے واسطہ پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہوئے۔ سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، مال غنیمت ملا، اور اسلام کی ترقی دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، صرف مال حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے دل میں اس چیز کا شبہ رکھا کہ اگر اسلام غالب آیا تو ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی مال و دولت، مال غنیمت میں سے دیتے رہیں گے، اور اگر کفر غالب آیا دل سے تو ہم کافروں کے ساتھ ہی ہیں، وہ کافر ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اندر سے ان کی سائیڈ پہ ہی ہیں۔ یعنی انہوں نے دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ کہنا کچھ کرنا کچھ، کسی انسان کے ساتھ بات کرنی اور طریقے سے اور دل میں اس کے لیے کفر رکھنا، یعنی قول اور عمل میں فرق آنا۔ ایک انسان ہے وہ کہتا کچھ ہے لیکن عمل اس کا اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ، کسی بندے کو دھوکے میں رکھنا، زبان سے اس کی چاپلوسی کرتے رہنا، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو اپنی ہی کی ہوئی بات کے خلاف چلنا، اسے کہتے ہیں دھوکہ۔ انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، لیکن جو ہی کسی جنگ میں جانے کی باری آتی یہ منافق پیچھے رہ جاتے، جو ہی مال خرچ کرنے کی باری آتی تو یہ لوگ پیچھے رہ جاتے، جو ہی نماز میں بھاگنے کی باری آتی جلدی جلدی نماز میں یہ لوگ سستی کرتے، زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے، ہر نیکی کے کام میں یہ پیچھے ہوتے۔ تو ان کا مقصد صرف دنیا کا مال حاصل کرنا تھا کہ ہمیں مسلمانوں سے مالی فائدہ حاصل ہوتا رہے، تاکہ ہم جو ہیں 2 کشتیوں میں سوار ہو کے پار اتر جائیں، ادھر کافروں کو بھی دلاسا دیتے رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر مسلمانوں کو بھی دلاسا دیتے رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نئی جماعت کا وجود ہوا مدینہ کے اندر، اور ان کو خوش فہمی تھی کہ شاید ہمارے اس دھوکہ دینے کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، مومنین تو نہیں جانتے، ان کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، یعنی مل جل کر یخادعون اور یخدعون کو سمجھنے میں فرق ہے۔
یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی آپس میں میٹنگیں کر کے، پراپگنڈے کر کے وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو فریب میں رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف ہیلا سازیاں کر کے یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، یعنی اندر سے ہم کچھ ہیں لیکن اوپر سے ہم مومن بنے ہوئے ہیں، مسلمان بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ سائیڈ ہماری جو ہے وہ یعنی رہے، مومن مسلمان بھی ہمارے رہیں اور کافر بھی رہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپس میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں سارے مل کے اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں کو، یعنی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، منافقت اختیار کر کے اپنا ہی اپنے لیے اپنے کھودے ہوئے گڑھے کے اندر خود ہی گر رہے ہیں۔ جو انسان اپنے اعمال میں منافقت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی آخرت خود تباہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں نقصان کسی کا کچھ نہیں ہوتا، اپنے عملوں سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا 4 دن کا کھیل تماشا، اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہمیش کی، لیکن وہ اس 4 دن کی زندگی کے مزے لے رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، کافروں کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہو، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہو، ہم دونوں طرف سے فائدے اٹھائیں، اور کیا ہو کہ ہم مسلمانوں کو بھی دھوکے میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا وبال ان کے اوپر پڑے گا، ان کا جھوٹ ان کے اوپر پڑے گا، اور یہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گریں گے، اور اسلام غالب آ کے رہے گا۔ ان منافقوں کا نام و نشان دنیا سے ختم ہوگا۔ یہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ خود میرے نبی کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، اور ان کا نفاق کھل کے مختلف یعنی مختلف موقعوں کے اوپر مختلف ٹائم پہ ان کا نفاق کھلے گا، اور یہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گریں گے۔ ان کو اس چیز کا شعور نہیں، شعور ہوتا ہے گہری سمجھ کا ہونا، کہ ان کے اندر یہ اوپر سے بس یہ انہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا شعور نہیں کہ دین کے ساتھ کھیلنے والوں کا اللہ تعالیٰ انجام کیا کرتے ہیں۔ دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا نا، اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، مومنین کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا یعنی حشر کیا ہوگا۔ منافق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مومن اپنے متقین اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کافر اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور منافقین بھی اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ منافقین کی علامتیں کیا ہیں؟ جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ تو قول و فعل میں تضاد ہونا کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو زبان سے بڑی چاپلوسی کریں گے، ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں، لیکن جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی چغلیاں کرنی شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو ان سے کیا کرو؟ ہوشیار ہو جاؤ۔ منافق بندے سے ایک دفعہ دھوکہ دے، اس سے کیا ہو؟ اس سے ہوشیار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے نا، ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے منافقین کے۔ زبان پہ ان کے لا الہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، زبان کے یہ یعنی زبان میں یہ دوسرے بندے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن دل ان کے زبان کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کا نفاق آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے محتاط ہونا چاہیے، یعنی ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے محتاط زندگی یعنی زیادہ راہ رسم نہیں رکھنے چاہیے، اور ان کے یعنی وار جو یہ کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ منافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مومنین کو بھی پریس کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور نہیں
کہ منافق جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ یہ اپنی آخرت برباد کر کے خود اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اپنی ہی جانوں کو۔ منافق اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ گہری بات کی گہرائی میں جاتے نہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ہم چند پیسوں کی خاطر اور دنیا کے فائدوں کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا شعور نہیں۔